ایک ہوتا ہے دعویٰ ہمارا، اب کو پتہ بڑی تگڑی باتیں، ہو جس کے ہاتھ سے اسپیکر آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول ہوتا ہی کوئی نہیں، کہ جس کے ہاتھ مائک آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول، میری طرح تو دیکھیں یار، اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، سمجھے میں اپنے پہ تنقید کر رہا ہوں، آپ غور تو کریں، کہ جس کے ہتھے لگ جائے اس سے بڑا سیاਣਾ، وہ چنگے بھلے سیانے بندے ان کا چھڑ تہاڈا ذوق ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ میں کہنا تو تے کچھ نہ کچھ لینا ہے، فری آئے نہیں سارے، انہاں دا ذوق ٹھیک سی تے تاں آ گئے نا بیچارے، وہ تو عجیب لوگ ہیں بھائی، فٹافٹ تنقید کریں گے اور انسلٹ کر کے گزر جائیں گے۔ میری بات پہ توجہ کریں، انہیں پتہ تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، میری بات پہ یاد رکھنا، ایک ہے غلامی کا دعویٰ اور ایک ہے غلامی پر یقین۔ جنہیں غلامی پہ یقین تھا ان کے رنگ اور تھے، جنہیں یقین تھا نا غلامی پہ، اعلیٰ حضرت نے غلامی کی تو وہ سچی۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں اچانک نا حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا دیہاتی، یہ کبھی کبھی سادے بندے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، سادے بندے بڑا زبردست کام کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بدو آیا، جلدی سے اس نے سلام لی اور فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا تھا، فوراً۔ حضور مسکرائے، فرمایا حال نہیں پوچھا، آنے کا نہیں بتایا، فٹافٹ سوال، چلو جی بسم اللہ پوچھو۔ کہنے لگا جی قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، یہ حساب کس نے لینا ہے قیامت والے دن؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی اللہ نہیں لینا ہے۔ اس نے نہ رومال رکھا کندھے پہ اور چلنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، اور ٹھہر بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اور رک گیا۔ محبوب کریم فرمانے لگے تو نے سوال پوچھا، جواب لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ عرض کی حضور بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے پوچھنا تھا کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا محبوب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ رحمت ہی کرتا ہے، وہ جب غالب آتا ہے تو پھر رحمت ہی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک کی، میں حدیث پڑھ رہا تھا، ذرا غور کرنا، حدیث پڑھ رہا تھا میں رسول کریم کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں؟ یہاں حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو دھیان سے نمازیں پڑھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ، حالانکہ کرنی چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے۔ کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ حضرت انس بڑے سیانے تھے، ہمارا بھلا کر گئے، عرض کرنے لگے حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو، ترمذی کی حدیث ہے، تو محبوب فرمانے لگے پھر پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی اور میں رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہہ کے گزار رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے تو لکھ دیا، کہنے لگے بس موج لگ گئی، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے، وہ سنا نا آپ نے، بڑا باریک ہے بڑا تیز ہے، تو کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نیچے آ جاتی ہے جب نبی پاک دعا مانگتے ہیں، یہ انداز صرف اعلیٰ حضرت کا ہے۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین بھی پختہ اور تمہارے عمل بھی نیک ہونے چاہیے۔ ہم نسبتوں والے ہیں، ویسے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نماز، تو چونکہ ہم نسبتوں والے ہیں لہذا نماز وہ پڑھیں گے جن کی نسبت کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نسبت والا تو زیادہ نمازی ہوتا ہے بھائی، غیر کا تو عقیدہ ہی نہیں کہ حضور ہر وقت دیکھتے ہیں، وہ تو میرا تیرا عقیدہ ہے۔ تو جس کے نبی ہر وقت دیکھیں گے وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ نماز چھوڑے گا، وہ فریب کرے گا۔ حضور تو حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھا جاتا ہے، یہ تو تیرا عقیدہ ہے، اور پھر تو دائیں بائیں کیسے نکل سکتا ہے؟ پختہ عمل، پختہ صاف ستھرا عمل۔ اور حضور نے فرمایا میں کوئی عام اخلاق تمہیں سکھانے نہیں آیا،
میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں. جو بڑے بڑے اخلاق ہیں نا بڑے بڑے، حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ جو تمہارے ساتھ جوڑے اس کے ساتھ جوڑو، فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو. اعلیٰ اخلاقی قدریں، اعلیٰ ترین معیار اخلاق حسنہ کا، اعلیٰ ترین اخلاق یہ رسول کریم نے ہمیں سکھائے. یعنی بہت بڑا سٹیٹس ہو تمہارے اخلاق کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول کریم علیہ السلام نے اخلاق سکھائے. دیکھیں نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پگلی عورت آ گئی، پاگل. اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں، میں نے کو بات کرنی. حضور اس کے ساتھ چلنے لگ گئے، جا کے ریت پہ بٹھا لیا نبی پاک کو. اور باتیں کیا کرتی، حضور مجھے لوگ روڑے مارتے ہیں، فرمایا میں منع کر دوں گا آئندہ نہیں ماریں گے. بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، فرمایا نہیں کریں گے. یہ باتیں وہ کر رہی ہے اور کہتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھی اور کہنے لگی حضور ٹھیک ہے آپ اجازت ہے آپ جائیں. نبی پاک کو کہہ رہی ہے خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، جب دل کرے دوبارہ آ جانا. یہ اخلاق ہے کہ اخلاق اس کا نام ہے کہ وہ میں گیا تھا تو میرے حضرت صاحب نے تھپکی دی تھی. او بھائی سمجھو بات کو. اخلاق تو غریب پروری کا نام، پیار کا نام، محبت کا نام. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ صبح صبح آ گیا. آپ کہنے لگا حضور آپ غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں نہیں، میں جاؤں گا. کہنے لگا میں کل دوپہر کو دعوت کر لوں آپ کی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے چنے کی دال نا اس نے اپنے دامن میں ڈال رکھی تھی. کہنے لگا حضور یہ دال لایا ہوں رات کو بھگو دوں گا کل پکاؤں گا، آپ آ جائیں گے؟ میری بات پہ توجہ کرنا. لاجپال پیر اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے لاجپال مرشد. آپ آ جائیں گے؟ آؤں گا. کتنے وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں، ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے. اس نے کہا لے آئیں. تو سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کے تو مجھے لے گئے. جب اس غریب کے گھر گئے نا، اس غریب کے، تو اس بیچارے کے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور اندر کسی کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں. ایک والدہ اور ایک اس کا بیٹا. کہتا مجھے پیار ہو گیا بریلی کے امام سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا حضور اندر تو جگہ نہیں ہے. فرمایا جہاں تم کہے گو. اس نے باہر نا دروازے کے باہر کپڑا بچھا دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نا کھانا لا کے رکھا. سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں یہ کھانا چنے کی دال آپ کو منع تھی، آپ تو سوجی کے بسکٹ دوپہر کو تھوڑے سے کھاتے تھے، تبھی یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی. وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، موٹی روٹیاں. اماں کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، روٹی بھی پوری پکا نہیں سکی، کچھ کچی کچھ پکی. اور روٹیاں پکا کر کے لائی تو اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی تو فاضل بریلوی نے بڑے لطف سے کھائی. لوگ گزرتے قریب سے گزرتے تو سلوٹ کرتے حضور یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا تو کچھ غریب لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے. کہنے لگے فرزند رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ. کہتے ہیں امام علی مقام گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا تو سڑک پہ بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے اور فرمایا دیر تک روٹی کھاتے رہے. اور آخر میں فرمانے لگے ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، تمہارا دل اس لیے راضی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت دیر تک کھانا کھاتے رہے. فکر رضا کو سمجھیے، دیر تک فاضل بریلوی کھانا کھاتے رہے. اور پھر اس نے کہا جی میں نے چائے بھی پلانی ہے. فرمایا لاؤ پئیں گے. وہ چائے بھی پلائی. پھر فرمانے لگے شہزادے اجازت ہو تو جائیں. کہنے لگا اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں. سید صاحب کہتے ہیں اندر گیا تو کہنے لگا جی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. سید صاحب کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نہیں اتنا زیادہ کھایا چلو چکھ لیتے. تو آپ فرمانے لگے سید صاحب نے اپنی تکلیف دیکھتا یا کہ یتیم کا دل دیکھتا، اس کی یتیم پروری کا کیا کرتا. وہ آیا اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ کردار، آپ کے مزاج اور عاجزی انکساری فاضل بریلوی کا ترہ امتیاز تھا. آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لیے. تو حجامت کے لیے نائی آیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں.
آپ سٹیٹس سمجھے اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ہاں فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں، چل دوڑ جا اپنا کام کر، نکل یہاں سے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں، ان کا مزاج، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری۔ میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے۔ اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک، آپ نے اس پر دلائل دیے۔ جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی، نبی پاک کے پیغام کا درس دیا۔ آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت۔ ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف، سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، نہیں لگتی۔ پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی۔ پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے، جملے۔ اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا۔ یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار، فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا۔ فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا، اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دفاع میں گزاری، ساری زندگی غلامی کا درس دیا، محبتیں بانٹیں، پیار۔ آخری حج کرنے گئے، مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، کبھی روضے پہ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی درود پڑھتے، خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں۔ کہتے ہیں پھر نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، فاضل بریلوی آگے کھڑے تھے، جب کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور روئے، میں بھی رویا۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرما سامنے، کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی۔ پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اپنی زندگی نبی کریم کی محبت میں گزاری، حضور سے پیار کرتے گزاری۔ نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے، آپ کھڑے تھے تو اس نے نا چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کو مارنا چاہا۔ آپ وہاں سے گزر گئے، صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لیے آیا تھا تو 2 شیر منہ کھولے ہوئے اور ان کے سرہانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے، مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے۔ حضور وہ تو ٹھیک ہے، تو بابا جی کون تھے؟ اعلیٰ حضرت رو پڑے، کہنے لگے وہ بغداد کے وہی عبد القادر تھے جن کے میں نے ساری زندگی ترانے پڑھے۔ وہ ہمیں لاوارث سمجھتا ہے، تو جو مرضی کر جائے۔ این 25 صفر کو
جب آپ کا وصال ہوا تو ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی، نبی کریم اپنے روضہ اطہر میں کھڑے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بریلی کے احمد رضا کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ بڑی سچائی کے ساتھ دین کا کام کیا، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی مشقت فرمائی، مسلمانوں کو انگریزوں کے فتنوں سے بچایا، بڑی جوانمردی کے ساتھ دین کا، اس زمانے میں اب تو بڑی سہولیات ہیں، کام نہیں ہو پاتا، بڑا کام کیا۔ ایک ہی بات کرتے تھے، فرماتے تھے مصطفیٰ کریم سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو لطف نہیں آئے گا۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، ایک بات سیکھو گے اس پر عمل کرو گے، دوسری سیکھو گے اس پہ عمل کرو گے، تمہارا فائدہ ہوگا۔ وقت چونکہ اذان کا ہو گیا، اسی پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔